اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ابرئ الاکمہ والابرس واحیی الموتى باذن اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے محبت دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے درود و سلام تو بعد سامعین محترم، یہ بڑی خوش بختی، بڑی خوش نصیبی کہ اسی سرکار دے اس جشن دے اندر شریک بھی ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک اس نو ساڑھے سبنا واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ تو سامعین محترم، سید ہوئے تے پیارے علی دا ذکر نہ ہوئے، یہ گل نہیں ٹھہندی۔ آئے ہیں سبحان اللہ۔ میری اکثر جتھے بھی جانے ہیں آخر دے ہوتے رات دے 1 بجے یا آخری محفل دے پیر دے وچ ہوندا ہے، لیکن میں ذکر پھر ایہو جہا کردا جڑا دلاں نو سکون عطا فرماندا ہے، جڑا دلاں نو سکون عطا فرماندا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ پیارے علی پاک دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی پاک دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں سن کے سمجھ آئیے تے سینے دے وچ آپ دا نام سن کے ٹھنڈ پئیے، اونچی دو ہاتھاں نو چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاگن دا ثبوت دے دیو۔ اور میں دعا دینا کہ میرے مولا کریم اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس ذکر دے اندر اور سونیا تیرے ذکر، تیرے محبوب اور تیرے پیاریاں دے ذکر دے وچ جڑی زبان بولے سونیا جدو سب کچھ بند ہو جاوے، اے زبان پھر بھی چلتی رہے۔ میرے مولا کریم آج رات جا کے سویں میرے نانا مصطفیٰ دا دیدار عطا فرما دے۔ تو سامعین محترم، مکے دا بازار ہے، بلا تاخیر تے بلا تمہید مکے دا بازار ہے۔ اوتھے ابو جان تے انہاں ٹولا بیٹھا ہویا ہے۔ جس وقت بیٹھے نے ایک گدا گھر آ گیا، صدا کرن والا آ گیا، منگڑ والا آ گیا۔ انہیں آ کے صدا کی تھی کہ اے ابو جال، اے مکے دے سردارہ سانو کچھ عطا کر۔ جدو انہیں صدا کی تھی نا تے ابو جال نے ویکھیا سامنے مولا علی پاک آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا علی پاک آ رہے ہیں۔ جس وقت حضرت مولا علی پاک کو ویکھیا نا، ابو جال نے آکھیا جا پہلے اونا کل سوال کر، اگر تینوں عطا کر دیں گے تے میں او دے نالو ڈبل عطا کرانگا، اگر نہ دے سکن گے نا تے پھر میں انہاں دا مذاق اڑاواں گا۔ اے انہاں دا عقیدہ سی، انہاں دا ذہن سی، لیکن ہووے کائنات دا تاجدار، دنیا دا امام علی، سنیا دا پیر علی۔ تو سامعین محترم، جس وقت وہ گدا کر گیا نا، انہیں سوال کیتا، مولا علی پاک نے دسیا کہ حضور انہاں نے بھیجیا ہے اور اے انہاں دا نظریہ ہے۔ مولا علی پاک نے فرمایا فکر نہ کر، اے سوال کرنے والیا اپنا ہاتھ آگاہ کر۔ جس وقت انہیں ہاتھ آگے کیتا نا تے مولا علی پاک نے سامعین محترم کچھ پڑھیا، پڑھ کے ہاتھ نے پھوک ماریے، انہی موٹھ نو بند کر دیتا ہے۔ فرمایا ایتھے نہیں کھولنا، اور جدو علی پاک دے کول انہاں دے کول جائے گا نا تے اس وقت اپنی موٹھ نو کھولی، جس وقت وہ گدا گر انہاں دے کول گیا ہے۔ سامعین محترم، جدو انہیں مٹھی کھولی ہے، ہاتھ خالی نہیں ملیا بلکہ ہیرے جواہرات موتیاں نال بھریا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ ہیرے جواہرات موتیاں دے نال جناب والا مٹھی بھری ہوئی ہے۔ تو اے ویسے وجہ تو میں آنا کہ مولا میرا علی مولا میرا علی مولا میرا علی مولا جدا جدا عقیدہ علی پاک مولا نے ہن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے گھومتے موقع تے مولا
کیتی سرائکی نے بیچے لیکن کمال کر چلیے انہوں کسی نے پوچھیا بھائی صاحب تین کیوں بیٹھے نے نہ کہ 5 تن کا ذکر کرنا ہے میں وہی ذکر کر رہا انہوں کسی نے پوچھیا کہ اے شاکر شجا باتی تیرا جسم کمزور ہے خالی کا تو مریض ہے اٹھ کے چل نہیں سکتا صحیح بول نہیں سکتا لیکن دنیا تیرا ذکر کرتی ہے دنیا تیرے گیت گانے کی وجہ کی ہے انہیں بڑی سونی گل کی تھی انہیں آکھیا بن نجف دے شاہ تو بنتے پین سمجھ آئیے محبت اللہ کیا دینا سبحان اللہ انہیں آکھیا بن نجف دے شاہ تو بنتے پین ایک بری پین والا بندیدہ رہے ارمان مصطفیٰ او میرا او پیرانی سارا مشکل کشا ہے علی اور جنہیں درتے پہ پڑھتے ولی وہ جی کو مشکل کوئی در پیش آوے او نارا علی دا لگاوے میں قرآن اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ انی ابرئ الاکمہ والابرس واحیی الموتى باذن اللہ کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی بے شک میں ابرئ الاکمہ جڑے پیدائشی اندھے نے نا میرے کول جدوں اوندے نے میں انہاں نوں بینائی عطا فرما دینا میں انہاں نوں اکھاں عطا فرما دینا والابرس اور جڑا برس تے کوڑ والا آندا ہے نا او دے جسم تے میں ہاتھ پھیردا اللہ اونوں شفا عطا فرما دیتا ہے اگے فرماندے نے واحیی الموتى باذن اللہ کہ جڑے مردہ ہو جاندے نے میں اللہ دے حکم دے نال انہاں نوں بھی زندہ فرما دیتا بس ایک ہی حدیث مبارکہ اور اسے تو بعد سلام ہوئے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایتے جو شان بیان کرنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرن دے اندھیاں نو شفا مل جائے برس والیاں نو شفا مل جائے لیکن قربان جائیے توڑے تے میرے آقا شفا بھی دیتے نے نالے برکتاں بھی عطا فرما دیتے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق دے موقع تے خندق کھودی جا رہی ہے صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں 1300 1400 یا 1500 صحابہ دی جماعت ہے حضرت جابر نے دیکھا کہ صحابہ کرام بھی جناب والا بھوک دے اندر نے سرکار نے بھی شکم انور نے ہوتے پتھر بنے ہوئے نے لیکن جس وقت شکم ادھر تے پتھر بنے دیکھے نا حضرت جابر گھر گئے گھر والی آکھتے نے کہ گھر کے اندر کچھ ہے کھان واسطے انہوں نے آکھیا جی جو دا آٹا ہے تھوڑا جا وہ میں پیس لینی ہاں لیکن پکاؤن لی کچھ نہیں اپنے بچے جڑے چھوٹے معصوم نے نا وہ بکری دے بچے دے نال بڑا پیار کر دینے تے وہ بکری دا بچہ ذبح کر لو تے سرکار دی دعوت سجا لو اور ساڈے پنڈ والے نے بھی ماشاءاللہ کمیٹی نے بڑی ہمت کیتی ہے چھوٹے تو لے کے بڑے تک بڑی محنت کیتی ہے اور لنگر بھی پکایا ہے تے اس اتنا حضرت جابر نے بھی میرے آقا دی دعوت کی سبحان اللہ اور جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بکری کے بچے نو ذبح کیتا ذبح کر کے جناب والا گوشت دے کے گئے نے آپ کی بیوی نے آٹا گنیا اور آپ حضرت جابر سرکار کو گئے جا کے دعوت دیتی آقا تواڈی میرے گھر کے اندر دعوت ہے اور میں کھانا پکایا ہے آ کے تے کھانا کھا لو جس وقت سرکار نے سنیا نا آپ نے فرمایا کہ اے جابر کنے جنے آئیے حضرت جابر عرض کرتے نے سنیا تسی آ جو تے چند ایک آ جان میرے آقا نے فرمایا پیارے جابر میں کھا لواں چند ایک صحابہ کھا لین لیکن ایک گل رجدی نہیں اے جابر تو جا کے تیاری کر سارے صحابہ 1400 یا 1500 دا لشکر جڑا ہے سارے تیرے گھر دے اندر آن گے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ گھر دے اندر پہنچے نے انہوں نے 2 بچے سی انہوں نے جدو بکری کا بچہ ذبح کرتے ہوئے ویکھا نا اپنے باپ نو چھوٹے نے بڑے نو پوچھیا کہ بھائی جان یہ ذبح کیویں کیتا ہے انہیں چھری لئی ہے بڑے نے چھوٹے دی گردن دے اوپر چھری چلا دیتی ہے وہ بھی شہید ہو گیا بڑے نے جدو ویکھیا چھوٹا ذبح ہو گیا ہے انہیں بھی جناب والا چھت تو گر
کے اپنی جان جڑی ہے نا رب دے سپرد کر دیتی ہے. اور بیوی نے حضرت جابر دی گھر والی نے نا وہ دوواں بچیاں نوں اٹھایا پچھلے کمرے دے اندر رکھ کے نا اسے کپڑا پا دیتا. ادھر حضرت جابر بھی آ گئے. حضرت جابر نے جدو پوچھیا نا تے انہوں نے آکھیا اے معاملہ پیش آیا ہے ہن کی کریے. ادھر سرکار دی آمد ہے, ادھر بچیاں دی غمی ہے. بیوی بھی غلام رسول سی. بیوی نے آکھیا بچے سرکار کا صدقہ اللہ اور دے دے گا, پہلے نبیوں دے امام دی آمد دی جشن منائیے. نبیوں دے امام دی آمد دی پہلے جشن منائیے, او دے تو بعد انہاں دی غمی بھی کر لواں گے. ہن میرے مسلمان بھائیو او کی آندے ہونے نے کہ ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو. ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو. مومنوں محفلوں کو سجایا کرو. کہہ دو سبحان اللہ. محمد کہہ دو سبحان اللہ. ہن سامنے محترم ہن جناب والا سرکار دی آمد دی خوشی پہ کرتے ہیں. ہن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو حضرت جابر دے گھر آئے نے سرکار دے کول جناب جبریل امین آ گئے. آ کے عرض کرتے نے سونیا مازاق دے کاجل والیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر دے دونوں نوجوان بچے جڑے نے شہید ہو گئے نے. تے اللہ فرماندا ہے اونی دیر تک کھانا نہیں کھانا جنی دیر تک انہاں دے بچیاں نوں کول نہ بٹھانا. جنی دیر تک انہاں دے بچیاں نوں کول نہ بٹھا لو اونی دیر تک کھانا نہیں کھانا. ہن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے مکرم فرمایا آٹا لے کے آؤ. آٹا لے آندا گیا. سرکار نے اپنا لواب دان شریف پایا ہے او دے اندر اور فرمایا روٹیاں پکائی جو تے دتی جاؤ. ہن ہنڈیا دی گئی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنڈیا دے اندر اپنا لواب شریف پایا ہے. فرمایا ڈکن نہیں اٹھا کے بیچنا لیکن جناب والا پکائی جو تے تقسیم کی جاؤ. جدو سرکار نے لنگر شریف تقسیم کے کر دیتا ہے ہن فرمایا کہ اے جابر تیرے بچے کتھے نے. عرض کر تیرے آقا ایتھے کتے کھیڈدے ہون گے دسنا نہیں سی چاہندے. لیکن سرکار نے فرمایا پیارے جابر پریشان نہ ہو مینوں رب نے آگاہ کر دیتا ہے. میرے رب نے مینوں دس دیتا ہے. اس وجہ تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے نے کہ لجپال کسے عام سے رام لگی ہے. اور سرکار نے فرمایا پیارے جابر میرے رب نے مینوں آگاہ کر دیتا ہے مینوں دس دیتا ہے کہ اے جابر جتھے تیرے بچے نے مینوں اوتھے لے جا. ہن سرکار انہاں بچیاں دے گئے نے. سرکار انہاں بچیاں دے جا کے جدوں کھڑے ہوئے نے کپڑا ہٹایا ہے. سرکار نے فرمایا اے جابر دے بچیو اللہ دے حکم دے نال اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. تے حدیث پاک دے الفاظ میں جدو سرکار نے فرمایا نا کہ اے بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ وہ بچے اٹھ کے تے کھڑے ہو گئے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جی میں بچہ خواب ویندا ہے نا تے او جاگدے ہویا ماں پیو وہی سوال کردا ہے. بچے جدو اٹھے نے نا اس وقت انہوں نے آکھیا ابا جی ساڈی بکری کتھے وے ساڈی بکری کتھے وے. سرکار نے فرمایا بیٹا گھبراؤ نہ میرے پترو آ جاؤ. جس وقت سرکار بیٹھ کے صحابہ بھی بیٹھ کے انہاں دوواں شہزادیاں نوں بھی نال بٹھایا. میرے آقا نے فرمایا اے پیارے جابر اپنے جناب والا صحابہ کرام نو حکم فرمایا کہ اے جڑا کھانا ہے نا کھا لینا ہے لیکن ایدہ جڑا ہڈیاں نے ایک جگہ تے جمع کرنیاں نے ضائع نہیں کرنیاں. کس وجہ تو آقا فرمایا اس وجہ تو کہ انہاں بچیاں نو بکری دا بچہ بھی واپس دینا ہے. ہن جناب والا 1400 یا 1500 صحابہ کرام نے کھانا کھادا ہے رج کے کھانا کھادا ہے.
لیکن سامعین محترم ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ اور فرمایا کہ اے بکری دے بچے اٹھ کے تے کھڑا ہو جا سامعین محترم وہ بچہ بھی اٹھ کے تے کھڑا ہو گیا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک کم دے نال سامعین محترم لعاب دہن شریف پایا تے چند صحابہ دا کھانا ہزاراں دے مجمع نے کھادا ہے اور دوسرے نمبر تے سرکار نے قوم باذن اللہ فرمایا تے جابر دے بچے بھی زندہ ہو گئے نے اور حضرت جابر دی بکری بھی زندہ فرما دیتی ہے تے میں آندا ہوندا کہ اے پیارے آقا اے میرے نانا جان جے میں حضرت جابر تے کرم فرمایا سی نا ایویں ساڈے اوتے بھی کرم فرما دے اپنے دیدار دی دولت عطا فرما دے سپیکر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تے حضرت جابر جے میں سرکار نے کرم فرمایا ہے نا تے اسی طرح سونے ساڈے اوتے بھی کرم فرما دے تے اس وجہ تو میں آندا ہوندا کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ میرے نال محبت نال پڑھ لو ہو سکتا ہے مقبولیت دی گھڑی ہوئے تے سی کرم فرما دین ساری بگڑی بن جائے گی کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ دعا ہے کہ رب العالمین ساڑی حاضری نو قبول و منظور فرمائے